بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ صبح سویرے شور شرابے کی آواز سے میری آنکھ کھل گئی تو لگا جیسے گھر میں کوئی بڑا تماشا لگا ہوا ہے۔ میں نے جلدی سے دوپٹہ اوڑھا اور اماں کے ساتھ کمرے سے باہر نکلی تو دیکھا چچی اونچی آواز میں چیخ رہی تھیں کہ اماں جی، یہ کوئی طریقہ ہے؟ ابھی 15 دن ہوئے راشن ڈلوائے اور سارا ختم ہو گیا۔ آپ سمجھتی کیا ہے میرے شوہر کوئی قارون کا خزانہ لے کر بیٹھے ہیں، یا اس نے یتیم خانہ کھول رکھا ہے؟ روز کا خرچ بڑھتا ہی جا رہا ہے۔ اگر آپ اپنے مرحوم بیٹے کی بیوی اور اس کی بیٹی کو رکھنا چاہتی ہیں تو پھر ہم گھر چھوڑ دیتے ہیں۔ میرا شوہر اب مزید بوجھ نہیں اٹھا سکتا، ہمیں بھی اپنی زندگی جینے کا حق ہے۔ یہ سن کر میرے دل میں آگ لگ گئی۔ ابھی ابا کو مرے ہوئے 1 مہینہ بھی نہیں ہوا تھا اور یہ سب ہمارے ساتھ ایسے رویے کر رہے تھے جیسے ہم کوئی بوجھ ہوں، جیسے ہمارا اس گھر میں کوئی حق ہی نہ ہو۔ اماں نے دھیمے لہجے میں کہا، بہن یہ سب دن ہمارے اوپر برے ہیں، انشاءاللہ وقت بدل جائے گا، مگر آپ یوں تانے نہ دیں۔ ہم بھی کوشش کر رہے ہیں کہ کچھ کام مل جائے تاکہ اپنے خرچ میں ہاتھ بٹا سکے۔ چچی نے کہکا لگایا اور کہا، واہ بھابی، بڑی اچھی کہی آپ نے تو۔ آپ کو لگتا ہے کہ یہ لڑکی پڑھ لکھ کر کوئی نوکری کرے گی اور اپنے پیٹ کا سہارا بنے گی؟ ارے اس کے تو خواب بھی بڑے ہیں، یونیورسٹی میں پڑھنے کی خواہشیں ہیں۔ اب جب باپ نہیں رہا تو یہ خواب بھی دفن ہونے چاہیے۔ میں تو اپنے شوہر کو کہہ رہی ہوں کہ سیدھی بات کر دو کہ یا تو ہم رہیں گے یا یہ ماں بیٹی رہیں گے، ہم پر مزید بوجھ ڈالنے کی ضرورت نہیں۔ یہ سن کر میرے چچا جو اب تک خاموش بیٹھے تھے بول پڑے، اماں آپ فیصلہ کریں، یہ میرا آخری لفظ ہے، یا تو میں رہوں گا اور میرا گھر آباد رہے گا، یا پھر یہ دونوں ماں بیٹی آپ کے ساتھ رہیں گی۔ ہمیں الگ ہونا پڑا تو ہم الگ ہو جائیں گے، مگر یہ بوجھ ہم پر مت ڈالیے۔ میں نے غصے سے کہا، چچا یہ کیسی باتیں ہیں؟ ابا کی دکان آپ کے حوالے تھی، اس کا حساب کس نے دینا ہے؟ وہ دکان کہاں گئی جو ہر مہینے ہزاروں کا منافع دیتی تھی؟ ابا نے کہا تھا کہ یہ ہماری زندگی کا سہارا ہے، مگر آپ نے صرف 1 مہینے میں سب کچھ تباہ کر دیا، ملازموں کے حوالے کر کے بیٹھ گئے۔ آپ کو تو شکر کرنا چاہیے کہ ابا کی وفات کے بعد آپ کو ہی سب کچھ ملا، مگر آپ ہیں کہ ہمیں بوجھ کہہ رہے ہیں۔ چچا نے تیوری چڑھائی اور کہا، ارے لڑکی، زبان دیکھ کے بات کرو، ہم نے تمہیں پالا پوسا ہے، ورنہ آج کے زمانے میں کون یتیم کا بوجھ اٹھاتا ہے؟ تمہارے ابا تو بس اپنی ہی دنیا میں خوش تھے، تمہارے لاڈ اٹھاتے تھے۔ اب دیکھو حقیقت سامنے ہے، کوئی سہارا باقی نہیں بچا۔ یہ سن کر میری آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ میں نے کہا، اماں دیکھ رہی ہیں یہ لوگ ہمیں کس نظر سے دیکھ رہے ہیں؟ ہم پر احسان جتا رہے ہیں کہ جیسے انہوں نے ہماری پرورش کی ہو، حالانکہ یہ گھر اور یہ دکان سب کچھ ابا کا تھا۔ یہ لوگ ہمارے حصے کا کھا گئے ہیں اور ہمیں تانے دے رہے ہیں۔ اماں نے مجھے خاموش کروایا اور روتے ہوئے کہا، بیٹا برداشت کرو، اب وقت کٹھن ہے، ہمیں کسی طرح اس گھر میں رہنے کا حق جتانا ہے۔ مگر میں نے کہا، اماں کب تک سہتے رہیں گے؟ یہ لوگ روز ہمیں ذلیل کریں گے، کبھی راشن کا دانہ، کبھی کھانے پینے کا ذکر، کبھی بوجھ کہہ کر ہمیں نیچا دکھانا۔ کیا ہم نے اپنی مرضی سے ابا کو کھویا؟ ابا ہوتے تو کوئی ہمیں یوں کہہ سکتا تھا؟ چچی نے بات کاٹتے ہوئے کہا، ہاں ہاں تمہارے ابا ہوتے تو بڑا کر دیتے، مگر اب تمہاری حیثیت یہی ہے، یتیم اور بیوہ کا کیا سہارا ہوتا ہے؟ سب دوسروں کے محتاج ہو کر ہی جیتے ہیں۔ ابا کی موت نے ہمیں جیسے تڑپا دیا تھا، اب ان کے جانے کے بعد چچا چچی کی زبانیں خنجر کی طرح چل رہی تھیں۔ میں نے کہا، چچی کچھ خوف خدا کرے، 1 مہینہ بھی نہیں ہوا ابا کو گئے اور آپ ہمیں یوں بوجھ کہہ رہی ہیں۔ کم از کم دادی کے احترام میں زبان روک لیں۔ دادی جو پاس بیٹھی تھی آہستہ سے بولی، بس کر دو لڑائی جھگڑا، نہ کرو، یہ گھر سب کا ہے۔ مگر چچی نے فوراً کہا، نہیں اماں، یہ گھر سب کا نہیں ہے، یہ اب ہمارے بچوں کا ہے، ہم نے بھی اس گھر کو سنبھالا ہے۔ ان لوگوں نے کیا کیا ہے؟ صرف کھانے اور سونے کے سوا کچھ نہیں کیا۔ میں نے تڑپ کر کہا، ابا دن رات دکان پر محنت کرتے تھے، ان کا پسینہ لگا اس گھر اور دکان پر، اور آپ کہہ رہی ہیں کہ ہم نے کچھ نہیں کیا؟ اب تو بس خدا ہی انصاف کرے گا۔ یہ سن کر دادی نے آ بھری اور کہا، بس بیٹی بہت برداشت کر لیا ہے، کل صبح میں تمہیں وہ چابیاں دوں گی جو تمہارے باپ کے نام کے پرانے مکان کی ہیں۔ وہ مکان کئی سالوں سے بند ہے، وہاں جا کر رہ لو تاکہ یہ جھگڑا ختم ہو۔
تمہارے ابا کے نام پر ہے وہ گھر، اور اب تمہارا حق۔ میں نے حیرت سے کہا، دادی وہ کون سا مکان ہے؟ میں نے تو کبھی نہیں دیکھا، نہ کبھی سنا۔ دادی نے کہا، بیٹی وہ گھر ہمارے سسرال کی طرف کا ہے، بہت عرصے سے خالی ہے اور کسی نے وہاں قدم نہیں رکھا۔ میں نے کبھی تمہارے ابا کو وہاں جانے نہیں دیا۔ اب وقت آ گیا ہے کہ تمہیں وہاں جانا ہوگا، ورنہ یہ لوگ تمہیں سکون سے جینے نہیں دیں گے۔ یہ سن کر چچا کا رنگ بدل گیا اور وہ بولا، اماں آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ وہ مکان منحوس ہے، وہاں کوئی نہیں رہتا، آپ ان کو وہاں بھیج کر کیوں مصیبت مول لینا چاہتی ہیں؟ دادی نے سخت لہجے میں کہا، بس اب بہت ہوا، میں نے فیصلہ کر لیا ہے، کل صبح ان کو چابیاں مل جائیں گی، پھر یہ ماں بیٹی اس گھر میں اپنی مرضی سے جی سکیں گی، اب کوئی ان پر بوجھ کا الزام نہیں لگا سکے گا۔ میں اور اماں ایک دوسرے کو دیکھنے لگی، جیسے دل پر بوجھ اتر گیا ہو، مگر ڈر بھی لگ رہا تھا کہ آخر وہ مکان کس حال میں ہوگا اور کیوں سب لوگ اس سے کتراتے ہیں۔ یہ سب سوچتے ہوئے میری آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے اور دل میں ابا کی یاد مزید تازہ ہو گئی۔ وہ ابا جو ہمیشہ کہتے تھے، بیٹی تم فکر نہ کرنا، میں تمہیں یونیورسٹی ضرور پڑھاؤں گا، میں تمہیں اپنے خوابوں کی تعبیر دوں گا۔ مگر اب وہ خواب سب چکنا چور ہوتے دکھائی دے رہے تھے، اور ساتھ ہی ایک انجانا سا ڈر دل میں بیٹھ رہا تھا کہ ہمیں وہ پرانا مکان کیا دکھائے گا اور وہاں کون سا راز چھپا ہے جسے کبھی کسی نے زبان پر نہ لایا تھا۔ صبح سویرے ہی اماں نے مجھے اٹھا دیا اور کہا، بیٹا آج ہمیں یہ گھر چھوڑنا ہے، سامان باندھ لو، اب ہم مزید یہاں نہیں رہ سکتے۔ میں نے کہا، اماں دل تو ڈر رہا ہے، پتہ نہیں وہ گھر کیسا ہوگا اور وہاں جا کر ہمارا کیا بنے گا۔ اماں نے تھکے ہوئے لہجے میں کہا، ڈرنے کی ضرورت نہیں، اللہ بڑا کارساز ہے، ہم دونوں ایک دوسرے کا سہارا ہیں، باقی سب معاملات اللہ خود بہتر کر دے گا۔ میں نے آنکھوں سے آنسو پونچھے اور ہاں میں سر ہلا دیا۔ دن بھر ہم دونوں ماں بیٹی نے صبر کے ساتھ اپنے چند کپڑے، برتن اور کتابیں باندھی، باقی سب سامان یہاں وہیں چھوڑ دیا، کیونکہ ہمارے پاس نہ اتنا وقت تھا نہ کوئی اتنی ہمت کہ سب کچھ ساتھ اٹھا سکے۔ جب میں اپنے کمرے کی دیواروں کو دیکھ رہی تھی تو دل میں عجیب سا درد اٹھ رہا تھا کہ یہ وہی کمرہ ہے جہاں میں نے ابا کے ساتھ بیٹھ کر ہنسنے کھیلنے کے دن گزارے تھے۔ کبھی کتابیں پڑھیں، کبھی ابا سے ضد کی کہ مجھے باہر لے جائیں۔ اب یہ سب یادیں پیچھے رہ گئیں اور ہم ایک نئے گھر کی طرف جا رہے ہیں جس کے متعلق مجھے کچھ معلوم نہیں تھا۔ شام تک ہم نے سارے بکس اور سامان ایک رکشے میں رکھا۔ دادی نے آ کر ہمیں چابیاں دیں اور آہستہ سے میرے سر پر ہاتھ رکھ کر کہا، بیٹی ہمت رکھنا، یہ گھر تمہارے ابا کے نام پر ہے، تم دونوں کو اب یہیں رہنا ہے، اب تمہیں اپنے قدموں پر کھڑا ہونا ہوگا، تمہاری اماں کو نوکری بھی مل جائے گی، تم اپنی پڑھائی بھی مکمل کر لو گی، مگر بس یہ بات ذہن میں رکھنا کہ یہ دنیا کسی پر رحم نہیں کرتی، خود کو مضبوط بنانا ہوگا۔ میں نے دادی کے ہاتھ کو چوم کر کہا، دعا کرے اماں جی، اللہ ہمارے لیے آسانی کرے۔ ہم رکشے میں بیٹھے اور سارا راستہ خاموشی سے طے کیا۔ میں نے کھڑکی سے باہر جھانک کر دیکھا تو ہر طرف اجنبی گلیاں، اجنبی چہرے اور اجنبی عمارتیں تھیں۔ میرے دل میں عجیب سا خوف اور تجسس پیدا ہو رہا تھا کہ آخر وہ کیسا مکان ہوگا جسے برسوں سے بند رکھا گیا ہے۔ رکشہ ایک بڑے سے دروازے کے سامنے رکا تو میں نے حیرت سے دیکھا، ایک بہت بڑی سی قیمتی حویلی ہمارے سامنے کھڑی تھی۔ اونچی اونچی دیواریں، پرانے زمانے کی لکڑی کا بڑا سا دروازہ جس پر زنگ لگا ہوا تھا، جیسے کئی برسوں سے اسے کسی نے ہاتھ نہ لگایا ہو۔ میں نے اماں کو دیکھا اور کہا، اماں یہ اتنا بڑا مکان ہے اور ہم نے کبھی اس کے بارے میں نہیں سنا۔ اماں نے بھی حیرت سے کہا، بیٹا یہ تو مجھے بھی سمجھ نہیں آ رہی، آخر تمہارے ابا نے کبھی ذکر کیوں نہیں کیا؟ ہم نے دروازے کی زنجیر ہلائی تو چڑچڑاہٹ کی آواز نکلی، جیسے کسی سوئے ہوئے راز کو جگا دیا ہو۔ میں نے چابی نکالی اور تالا کھولا۔ دروازہ جیسے ہی کھلا تو اندر کا منظر دیکھ کر ہماری آنکھیں کھلی کی کھلے رہ گئی۔ ایک بہت بڑا صحن سامنے تھا جس میں ایک طرف پرانے جھاڑ درخت اور بیلیں پھیلی ہوئی تھی۔ صحن کے بیچوں بیچ ایک سوکھا ہوا فوارہ تھا۔ کمرے اونچے اونچے اور کھڑکیاں بڑی بڑی لکڑی کی تھیں۔ اندر عجیب سے ٹھنڈک تھی، جیسے یہ مکان اب تک اپنے اندر کوئی سرد خاموشی سمیٹے ہوئے ہے۔ ہم دونوں نے سامان اندر رکھا اور آہستہ آہستہ کمرے دیکھنے لگے۔ ہر کمرہ بہت بڑا تھا مگر جالا لگا ہوا تھا، گرد سے بھرا ہوا تھا۔ دیواروں پر پرانے کیل لگے ہوئے تھے جیسے کبھی یہاں تصویریں لگی ہوں، مگر اب سب اجڑا پڑا تھا۔ اماں نے آہ بھری اور کہا، دیکھو بیٹا یہ ہے تمہارے ابا کی جائیداد کا حال،
बरसों बंद रहा तो ऐसा ही होगा, मगर अब हमें इसे आबाद करना है, चाहे जितनी मेहनत लगे। मैंने हाँ में सर हिलाया और कहा, अम्मा हम कर लेंगे, अल्लाह की मदद हमारे साथ है। हमने झाड़ू पानी शुरू किया। नौकरानी तो थी नहीं, हमने ही अपने हाथ से कमरे साफ किए, सेहन से सूखे पत्ते हटाए। बावर्ची खाने में जाकर देखा तो वहाँ भी बोसीदा बर्तन और जंग आलूद चूल्हा पड़ा था। मगर एक अच्छी बात ये थी कि बावर्ची खाना बड़ा था और रोशनी और हवा आती थी। शाम तक हमने इतना सामान सेट कर लिया जितना मुमकिन था। अम्मा थकन से निढाल होकर चारपाई पर लेट गई और फौरन सो गई। मैं अकेली रह गई तो हवेली के बड़े दरवाजे की तरफ गई ताकि उसे अच्छी तरह बंद कर दूं। बाहर कदम रखा तो देखा सामने सड़क पर एक लड़का खड़ा है, मेरी उम्र से शायद 1-2 साल बड़ा। उसके चेहरे पर अजीब सी रोशनी थी, गहरी नीली आंखें थीं जो अंधेरे में भी चमक रही थीं। उसके होंठों पर हल्की सी मुस्कुराहट थी, जैसे वो मुझे काफ़ी देर से देख रहा हो। मैं हैरत और घबराहट के मिले जुले जज्बात से साकत खड़ी रही। उसने नज़रें मुझ पर जमाए रखी और फिर मुस्कुरा दिया। मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा और मैंने जल्दी से दरवाज़ा बंद कर दिया। दिल ही दिल में सोचा, ये कौन अजनबी था, यहाँ क्या कर रहा था? कहीं ये कोई चोर तो नहीं था, या फिर कोई मोहल्ले का बिगड़ा हुआ लड़का जो हमें देख कर रुक गया। मुझे लगा अम्मा को अगर खबर हो गई तो मैंने किसी अजनबी से बात की या किससे देखा है तो उन्हें बहुत बुरा लगेगा। मैंने चुपचाप अंदर आकर कमरा बंद किया और किताब उठा ली ताकि दिल बहल जाए, मगर दिमाग बार बार उस लड़के की गहरे नीली आंखों वाले चेहरे की तरफ जा रहा था। किताब के औराक पलटते हुए मैंने सोचा कि अब हमारी ज़िंदगी कैसी होगी। अम्मा ने कहा था कि वो कल से नौकरी ढूंढने जाएंगी और मेरा यूनिवर्सिटी में भी दाखिला करवाएंगी, मगर दिल में सवाल ये भी था कि क्या वाकई हमारी गुजर बसर आसानी से हो जाएगी या हमें मज़ीद मुश्किलात देखनी पड़ेंगी। मैंने खुद से कहा, हिम्मत करो, ये वक्त है जिसे सहना होगा। ख्वाबों को दबाना नहीं बल्कि सहारा बनाना है। और फिर दिल ही दिल में दुआ की, या अल्लाह हमें अपने सहारे पर रखना और इस मकान में छुपे किसी भी बुराई से महफूज रखना। शाम के अंधेरे में जब मेरी आंख खुली तो कमरे में फैली नीम तारीकी और अम्मा की गहरी नींद ने मुझे लम्हा भर के लिए उलझा दिया। मैं कुछ देर उनके चेहरे को देखती रही। उनके चेहरे पर थकन की लकीरें साफ झलक रही थीं। सारा दिन हम दोनों ने उस जुड़े हुए घर को संवारने में गुजारा था, जिसकी हर दीवार और हर कोने में बोसीदगी और सन्नाटा बसा हुआ था। आज का दिन हमारे लिए बहुत भारी था। सुबह से शाम तक हमने एक एक कमरा साफ किया, पुराने पर्दे उतारे, टूटी फूटी अलमारियां एक तरफ की और टीन के बक्सों में रखा सामान खोला तो धूल मिट्टी के बादल उठने लगे थे। अम्मा बार बार खांसती थीं और कहती जाती थीं, बेटी ये काम आज ख़त्म नहीं होगा, मगर फिर भी हौसला रखना पड़ेगा, क्योंकि अब यही हमारा घर है, यही हमारी पनाहगाह है और यही हमारे बाप की निशानी है। मैंने उन्हें हिम्मत दिलाई थी और हम दोनों ने जितने हिम्मत कर सकते थे कर ली, मगर शाम होते होते अम्मा की जान निकल गई थी और वो बिस्तर पर गिर पड़ी थी, इसलिए वो अब तक सो रही थी। उनके चेहरे की थकन देखकर मेरा दिल भर आया, मगर मुझे याद आया कि अभी तक हमने कुछ खाया नहीं था। चुनाचे मैं दबे पांव उठी और किचन की तरफ चली गई। वहां पहुंचकर अंधेरा ही अंधेरा था। छत के कोने में एक लटकता हुआ बल्ब था जिसमें बोसीदा तार लगी हुई थी। मैंने स्विच ऑन किया तो बल्ब टिमटिमाते हुए जल उठा और पीली रोशनी ने किचन को रोशन किया। लकड़ियों की अंगीठी कोने में रखी हुई थी। हम अपने साथ कुछ इस्तेमाल की चीज़ें लाए थे, जैसे चाय की पत्ती, चीनी, दूध के पैकेट और कुछ खुश्क राशन। मैंने लकड़ियाँ रखी और माचिस जलाई तो अंगीठी में शोले भड़क उठे। आग की लो किचन की दीवारों पर हल्की सी रोशनी डाल रही थी। मैंने दूध के पैकेट में से दूध एक छोटे बर्तन में डाला और चाय रख दी। मेरा दिल अजीब सी बेचैनी से धड़क रहा था, लेकिन मैंने उसे झटक दिया। सोचा शायद नया घर है, माहौल अजनबी है, इसीलिए दिल घबरा रहा है। कुछ ही देर में चाय तैयार हो गई तो मैंने कप निकाले और अम्मा को जाकर आवाज़ दी, अम्मा जी उठें, चाय तैयार है। वो आहिस्ता आहिस्ता उठ बैठी, आंखें मलते हुए बोली, बेटी तूने कब बनाई? मैंने कहा, अभी ही रखी है, ज़रा से पी ले, तबीयत बहाल हो जाएगी। वो कप पकड़कर एक सिप लिया और फौरन मुंह बनाया। बोली, फातिमा ये क्या है चाय में, नमक है? मैं हक्का बक्का रह गई और बोली, अम्मा कैसी बातें कर रही हैं, मैंने खुद चीनी डाली है। वो कहने लगी, तू भी चख। मैंने कप उठाया और होंठों से लगाया तो हैरत से मेरी आंखें खुल गईं। वाकई चाय में नमक का जायका था, जैसे किसी ने बाकायदा चीनी की बजाय नमक डाल दिया हो।
میں نے فوراً کچن کا رخ کیا اور وہ جار اٹھایا جس میں چینی رکھی تھی۔ اسے کھولا تو اندر سفید چینی ہی تھی، نمک کا نام و نشان تک نہیں تھا۔ میں نے ساری جار الٹ پلٹ کر دیکھی اور یہ سوچ کر میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا کہ آخر چائے میں نمک کہاں سے آ گیا۔ میں کچھ لمحے سوچتی رہی، پھر فیصلہ کیا کہ اماں کو زیادہ پریشان نہ کروں۔ وہ پہلے ہی تھکن سے چور ہیں، اور اگر انہیں بتا دوں کہ چائے میں نمک خود بخود آ گیا ہے تو وہ وہم کا شکار ہو جائیں گے اور اس گھر میں رہنے سے انکار بھی کر سکتی ہیں۔ اس لیے میں نے مسکرا کر کہا، اماں شاید میں نے ہی جلدی میں نمک ڈال دیا ہوگا۔ وہ بولی، بیٹی خیال کیا کر۔ تھکن کے باوجود میں نے کہا، اماں کوئی بات نہیں، ابھی میں دوبارہ بنا دیتی ہوں۔ لیکن اماں نے انکار کر دیا اور کہا، چھوڑ دے، رہنے دے، بس پانی پلا دے۔ میں نے انہیں پانی دیا اور وہ بستر پر ٹک کر لیٹ گئیں، مگر میرے دل میں وسوسے چل رہے تھے۔ میں واپس کچن گئی اور سوچنے لگی کہ کہیں یہ سب کچھ میرے وہم کا حصہ تو نہیں۔ آخر سارا دن ہم نے اتنی مشقت کی ہے، ذہن تھکا ہوا ہے، مگر پھر بھی دل کہہ رہا تھا کہ یہ سب محض اتفاق نہیں ہے۔ میں نے باقی برتن سنبھالے اور کھڑکی سے باہر جھانکا تو رات پوری طرح اتر آئی تھی۔ حویلی کے بڑے صحن میں اندھیرا پھیلا ہوا تھا اور درخت کی شاخیں ہلکی ہلکی ہل رہی تھیں، لیکن عجیب بات یہ تھی کہ ہوا بالکل نہیں چل رہی تھی، جیسے شاخیں خود ہی ہل رہی ہوں۔ میں نے چند لمحے غور سے دیکھا اور دل میں ڈر سا بیٹھ گیا۔ فوراً کھڑکی بند کر دی اور سوچا کہ اماں کو نہ بتاؤں، ورنہ وہ ڈر جائیں گی۔ میں بستر پر جا کر کتاب کھول کر بیٹھ گئی، لیکن الفاظ میری آنکھوں میں ناچتے رہے۔ پڑھنے کا دل نہیں لگ رہا تھا۔ باہر کی خاموشی اور کبھی کبھی آنے والی عجیب سی آہٹیں مجھے بے چین کر رہی تھیں۔ اچانک مجھے لگا جیسے کسی نے ہلکی سی سرگوشی کی۔ میں چونک کر ادھر ادھر دیکھنے لگی، مگر کمرے میں کوئی نہیں تھا۔ میں نے سوچا شاید وہم ہے، مگر دل پھر بھی ڈرتا رہا۔ رات گزرنا مشکل ہو گئی تھی اور میں نے تکیہ اپنے کان پر رکھ لیا تاکہ کوئی آواز نہ سنائی دے، لیکن پھر بھی کبھی کبھی دور سے درخت کی شاخوں کی ٹوٹنے کی آواز آتی تھی، جیسے کوئی زور سے ہلا رہا ہو، مگر باہر جا کر دیکھنے کی ہمت مجھ میں نہیں تھی۔ دل چاہتا تھا اماں کو جگا دوں، لیکن میں نے صبر کیا کہ وہ آرام سے سو جائے۔ اس رات میری آنکھیں دیر تک کھلی رہیں اور دل وسوسوں سے بھرا رہا۔ مجھے لگا جیسے اس حویلی میں ہم اکیلے نہیں ہیں، جیسے کوئی اور بھی موجود ہے جو ہمیں دیکھ رہا ہے، مگر اس وقت کچھ کہنے یا کرنے کی ہمت نہیں پڑی۔ بس یہی سوچ کر آنکھیں زور زبردستی بند کر لی کہ کل صبح سورج نکلے گا تو سب وہم دور ہو جائیں گے۔ صبح کی ہلکی ہلکی روشنی جب کمرے میں داخل ہوئی تو میری آنکھ کھل گئی اور پہلی نظر اماں پر پڑی۔ وہ اب تک آرام سے سو رہی تھیں۔ میں نے سوچا کہ کل کی تھکن نے انہیں توڑ کر رکھ دیا ہے، اس لیے میں نے آہستہ آہستہ اٹھ کر چادر سنبھالی اور کمرے سے باہر نکل گئی۔ باہر نکلتے ہی صحن میں ڈالی گئی نمی کی خوشبو میرے ناک میں بس گئی۔ میں نے ذرا دیر کھڑے ہو کر اس بڑے صحن کو دیکھا جو ویرانی کے باوجود عجیب سا سکون دے رہا تھا۔ پھر اچانک میرے ذہن میں کل رات کی وہ ساری باتیں تازہ ہو گئیں کہ چائے میں نمک کیسے آ گیا اور درخت کی شاخیں ہوا کے بغیر کیسے ہل رہی تھیں۔ مگر میں نے اپنے آپ کو سمجھایا کہ شاید یہ میرا وہم ہے، تھکاوٹ ہے یا نیا ماحول ہے، اس لیے دل زیادہ گھبرا رہا ہے۔ مگر پھر بھی ایک کھٹکا میرے اندر موجود رہا۔ میں نے فیصلہ کیا کہ آج پورے گھر کا اچھی طرح جائزہ لوں گی تاکہ دل کو تسلی ہو جائے۔ میں آہستہ آہستہ ہر کمرے میں گئی اور دروازے کھولتی گئی۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ ہر کمرے میں بیڈ، صوفے اور سائڈ لیمپ رکھے ہوئے تھے۔ ہاں، ان پر جمی ہوئی دھول اور جالے ضرور تھے، مگر یہ چیزیں اب بھی اچھی حالت میں تھیں، جیسے کوئی انہیں استعمال کرتا رہا ہو۔ میں نے دل میں سوچا کہ اگر یہ گھر واقعی 22 سال سے بند ہے جیسا کہ دادی نے بتایا تھا، تو پھر یہ سب چیزیں اتنی محفوظ کیسے رہیں؟ انسان تو ہے نہیں کہ روزانہ انہیں جھاڑ پونچھ کرے۔ یہ سب کچھ ایک راز لگ رہا تھا۔ میں آگے بڑھی اور کچن کا رخ کیا۔ وہاں بھی یہی حال تھا، ہر چیز موجود تھی، برتن، پلیٹیں، چمچ، حتیٰ کہ الماریوں میں ڈبے بھی بھرے ہوئے تھے۔ میں حیران تھی کہ ایک ایسا گھر جو برسوں سے بند ہے، اس میں اتنی سہولتیں کیسے برقرار رہ سکتی ہیں۔ میں نے سوچا کہ شاید دادی نے بڑھا چڑھا کر کہا ہو یا پھر واقعی یہاں کوئی آتا جاتا رہا ہو۔ دل کی بے چینی اور بڑھ گئی جب میں سیڑھیاں چڑھ کر چھت پر گئی تاکہ ٹینکی چیک کر سکوں۔ چھت پر پہنچ کر میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ ٹینکی میں پانی موجود تھا، صاف شفاف اور بھرپور پانی، جبکہ دادی نے صاف کہا تھا کہ یہ گھر 22 سال سے بند ہے۔ تو پھر یہ پانی کہاں سے آیا؟ میرے ذہن میں فوراً خیال آیا کہ شاید یہ پڑوس کے لوگ کبھی کبھی موٹر چلا کر اس گھر کی ٹینکی بھی بھر دیتے ہوں۔ لیکن پھر دل نے کہا کہ بھلا کسی کو کیا ضرورت ہے کہ بند مکان کی ٹینکی بھری جائے۔ میں دیر تک چھت پر کھڑی سوچتی رہی اور خود کو بہلانے کے لیے کہا،
शायद मेरा वहम है, शायद मैं ज़्यादा सोच रही हूँ। मगर उसी लम्हे मेरी नज़र सामने पड़ी। वहाँ एक बोसीदा मकान की छत पर कोई खड़ा था, सफ़ेद कुर्ते और नीली जीन्स में एक नौजवान, वही जो कल रात हवेली के गेट पर नजर आया था। इस बार वो बिल्कुल सामने खड़ा मुझे देख रहा था और मुस्कुरा रहा था। उसकी मुस्कुराहट बहुत अजीब थी, ना तो बिल्कुल अजनबियों वाली और ना ही मानूस लोगों जैसी, बल्कि कुछ दरमियानी सी, जैसे वो मुझे जानता भी हो और ना भी जानता हो। मैं साकत खड़ी उसे देखती रही। चंद लम्हों तक हम दोनों की नज़रें मिली और वो मुसलसल मुस्कुराता रहा। फिर न जाने क्यों मेरे लबों पर भी एक हल्की सी मुस्कुराहट आ गई, जैसे मेरा दिल उस पर मजबूर हो गया हो। मैंने फौरन नजरें चुरा ली और सीढ़ियां उतर कर नीचे आ गई। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मैं सोचने लगी, ये नौजवान कौन है, यहाँ क्या कर रहा है और बार बार मुझे क्यों नजर आ रहा है। कल रात भी वो गेट पर खड़ा था और आज फिर सामने वाले मकान की छत पर उसकी ये मुस्कुराहट और मौजूदगी मुझे एक राज लगने लगी। मगर मैंने फिर दिल को बहलाया कि शायद ये मोहल्ले का ही कोई लड़का होगा जो हमें नया देखकर तजस्सुस में है और बार बार यहाँ आ जाता है। मैं किचन में गई और चाय रखने लगी तो अम्मा भी जाग गई। उन्होंने आते ही कहा, बेटी तुम कब उठी? मैंने कहा, अम्मा काफ़ी देर से उठी थी, घर देख रही थी। ये तो सोचने वाली बात है कि ये घर इतने सालों से बंद है, लेकिन यहाँ सब कुछ मौजूद है और चल भी रहा है। बल्ब जल रहे हैं, पानी की टंकी मौजूद है और बावर्ची खाने में सब सामान भी रखा है। अम्मा ने हैरत से कहा, वाकई ये बात तो अजीब है, मगर हो सकता है तुम्हारे अब्बू कभी कभार यहाँ आते हों और चीज़ें देखभाल कर जाते हों, या शायद कोई मुलाजिम आता जाता रहा हो। मैंने फौरन कहा, अम्मा लेकिन दादी तो कहती हैं ये घर 22 साल से बंद है, तो फिर कैसे मुमकिन है? अम्मा थोड़ी देर खामोश रहीं, फिर बोली, बेटी हमें अभी इन बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। अभी हमें यहाँ अपने नए गुजारे का सोचना है। इस वक्त अगर हम वहमों में पड़ गए तो अपना हौसला खो बैठेंगे। मैंने दिल ही दिल में सोचा कि अम्मा सही कहती हैं, लेकिन फिर भी मेरा दिल मानने को तैयार नहीं था। मैंने अम्मा को टैंकी का पानी दिखाने के लिए छत पर ले जाना चाहा, मगर उन्होंने कहा कि वो थकन से भी ऊपर नहीं जा सकती। मैंने भी जोर नहीं दिया और दिल में सोचा कि कुछ दिन में सब वाज़ेह हो जाएगा। मगर दिल में वो सफ़ेद कुर्ता पहने नीली जीन्स वाला लड़का बार बार आ रहा था। उसकी मुस्कुराहट मेरी आंखों के सामने घूम रही थी, जैसे वो कह रहा हो कि तुम्हारे सवालों का जवाब मेरे पास है। मैंने दोपहर को सोचा कि आज अम्मा को सुकून से आराम करने दूं और खाने पीने की फिक्र ना हो। कल से वो बहुत थक गई थी। मैंने किचन का रुख किया और सारा सामान सामने निकाला। सोचा कि दाल चावल ही बना लूं, क्योंकि ये आसान भी हैं और जल्दी बन भी जाते हैं। मैंने बड़े शौक से सब्जी के डिब्बे खोले, दाल निकाली और अच्छी तरह से साफ करके पानी में भिगो दी। फिर चूल्हा जलाया और आहिस्ता आहिस्ता काम में लग गई। दिल ही दिल में सोचती रही कि यहाँ नया घर है और हमें अभी गुजारा भी करना है, तो थोड़ा सादा सा खाना ही ठीक है। इसी दौरान मैंने चावल भी धोकर रख लिए और भाप में दम पर लगा दिए। बावर्ची खाने की हर शय को गौर से देखती तो एक बार फिर यही सोच आती कि ये सब सामान इतने सालों से बंद होने के बावजूद कैसे इतना महफूज और मुकम्मल है। बर्तन भी मौजूद, मिसाले भी भरे हुए और दाल चावल जैसे खाने के लिए सब कुछ बिल्कुल तैयार हालत में रखा था, जैसे कोई कल ही यहाँ रह रहा हो। मैंने सर झटक कर फिर काम पर ध्यान दिया। काफ़ी देर बाद जब चावल दम पर आ गए और दाल भी गल गई तो मैंने उसमें तड़का लगाया और ज़रा खुश होकर अम्मा को आवाज़ दी कि खाना तैयार है। वो सेहन में बैठी थी, थकन के बावजूद मुस्कुरा कर आई और मेरे साथ दस्तरखान पर बैठ गई। मैंने प्लेटों में चावल डाले और दाल ऊपर डाली। दोनों ने दुआ पढ़कर खाने की इब्तिदा की, लेकिन जैसे ही पहला नवाला मुंह में डाला तो अम्मा ने फ़ौरन खांसते हुए कहा, ये क्या है फातिमा, ये तो बिल्कुल मीठ है। मैं भी हैरान होकर रह गई और जल्दी से अपनी प्लेट में से नवाला चखा। वाकई दाल में नमक की जगह चीनी का जायका था, एक अजीब सी मिठास जो बिल्कुल खाने को बिगाड़ रही थी। मेरा तो दिल ही बैठ गया। मैंने फ़ौरन कहा, अम्मा मैंने तो नमक ही डाला था, मुझे खुद समझ नहीं आ रहा ये कैसे हुआ। अम्मा ने थोड़े गुस्से और थोड़ी हैरत से कहा, ये तुम किस तरह खाना पका रही हो, कभी चाय में नमक और अब खाने में चीनी। फातिमा अब तुम्हें खाना बनाने की ज़रूरत नहीं, मैं खुद देख लूँगी, तुम पढ़ाई पर ध्यान दो। मैंने शर्मिंदगी से नज़रें झुका ली और दिल ही दिल में सोचने लगी कि ये सब कैसे हो रहा है। कल रात भी चाय में नमक पड़ा और अब ये हाल। क्या वाकई मेरे हाथ से सब कुछ ख़राब हो रहा है या फिर कुछ और है? लेकिन मैंने अम्मा को कुछ ना कहा, क्योंकि वैसे ही परेशान थी। उनके सब्र का पैमाना लबरेज होता जा रहा था
اب میں نہیں چاہتی تھی کہ وہ مزید بدگمان ہو، مگر میرے دل میں ایک کھٹکا اور بھی گہرا ہوتا جا رہا تھا کہ شاید اس گھر میں کوئی ہے جو نظر نہیں آ رہا لیکن ہماری ہر حرکت پر نظر رکھ رہا ہے۔ اماں کی نوکری کو 2 دن ہوئے تھے۔ وہ صبح سویرے شیلٹر ہوم چلی جاتی تھیں جہاں انہیں بطور سپرنٹینڈنٹ رکھ لیا گیا تھا۔ یہ وہ عہدہ تھا جو عموماً گریجویشن کرنے والی خواتین کو دیا جاتا ہے، اور اللہ کا شکر ہے کہ اماں نے اپنی تعلیم مکمل کر رکھی تھی، اس وجہ سے ان کا انتخاب فوراً ہو گیا۔ تنخواہ بھی اچھی خاصی تھی جس سے کم از کم ہمارے روزمرہ کے اخراجات اور میرا مستقبل محفوظ ہو سکتا تھا۔ اماں کو یہ نوکری ملنے پر جیسے دل کو ایک سکون سا ملا تھا، اور میں دل ہی دل میں دعا کرتی رہتی تھی کہ اللہ ان پر آسانیاں کرے۔ میں نے ابھی اپنی یونیورسٹی کا باقاعدہ آغاز نہیں کیا تھا، صرف کتابیں خرید کر رکھ لی تھیں اور دن بھر ان میں دیکھتی رہتی۔ دل چاہتا تھا جلدی سے میری فیس بھر دی جائے اور میں کلاسز شروع کروں، مگر ابھی اماں چاہتی تھیں کہ ان کی پہلی تنخواہ آئے تو وہ میرا داخلہ کروائیں۔ اس روز شام کے وقت میں کچن میں کھڑی کھانا پکا رہی تھی۔ اماں گھر پر نہیں تھی، وہ بھی اپنی نئی نوکری میں مصروف تھی، اس لیے پورا دن اور خاص طور پر شام کا وقت میں اکیلی گزارتی تھی۔ اس سنسان حویلی میں دن تو کسی طرح گزر جاتا، مگر جیسے ہی سورج ڈھلنے لگتا اور شام کا اندھیرا پھیلتا، میرا دل گھبرا سا جاتا تھا۔ کچن کی کھڑکی بالکل بیری کے درخت کی طرف کھلتی تھی جو ہمارے صحن میں سایہ کیے کھڑا تھا۔ اس کی بڑی بڑی شاخیں باورچی خانے کی چھت کو چھوتی تھیں، اور جب بھی ذرا سی ہوا چلتی تو ان شاخوں سے سرسراہٹ کی آوازیں آتی۔ میں نے کئی بار خود کو سمجھایا تھا کہ یہ محض ہوا کا کھیل ہے، لیکن اس روز ہوا کا نام و نشان نہیں تھا۔ پھر بھی بیری کی شاخیں ہل رہی تھیں اور عجیب سی سرسراہٹ آ رہی تھی۔ پہلے تو میں نے انسنی کر دی، لیکن جب آوازیں کچھ زیادہ بڑھ گئیں تو میرا دل گھبرا اٹھا، اور جانے کس کیفیت میں نے چولہے پر رکھی ہانڈی کو ہلکی آنچ پر چھوڑا اور باہر آ گئی۔ درخت کے نیچے جا کر میں نے پتھر اٹھایا اور زور سے درخت کی شاخوں پر دے مارا، اور بے اختیار چیخ کر کہا، مجھے کیوں تنگ کر رہے ہو؟ آخر میرا قصور کیا ہے؟ آخر تم چاہتے کیا ہو؟ میرا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا اور آواز میرے کانوں میں گونج رہی تھی جیسے میں نے کوئی بہت بڑی جسارت کر لی ہو۔ میں تیزی سے واپس کچن میں آئی، دروازہ اندر سے بند کیا، اور جیسے ہانڈی ہلائی تو خوشبو نے مجھے سنبھال لیا۔ دال پک کر تیار ہو رہی تھی، مگر میرا ذہن کسی اور طرف رہا تھا۔ شام ڈھل گئی اور اندھیرا بڑھنے لگا، اور اماں ابھی تک واپس نہیں آئی تھی۔ میں نے جلدی جلدی کھانا بنایا، دسترخوان پر رکھا اور صحن میں چراغ جلایا۔ جیسے چراغ کی روشنی پھیلی تو مجھے لگا کہ بیری کی شاخوں پر کوئی سایہ سا حرکت کر رہا ہے۔ میں نے نظریں پھیر لی اور خود کو سنبھالا۔ پھر اماں کے آنے تک کھانا ویسے ہی ڈھکا رہا۔ جب وہ واپس آئیں تو میں نے ان سے روزمرہ کی باتیں کی اور کھانا کھلایا، مگر دل کی گھبراہٹ کو چھپائے رکھا۔ رات دیر گئی، جب سب کچھ پرسکون ہو گیا اور اماں اپنے کمرے میں جا کر سو گئیں تو میں کتاب لے کر بستر پر لیٹ گئی۔ پڑھنے کی کوشش کی مگر نیند کی بجھلتا نے آنکھیں موند دیں، اور پھر وہ خواب آیا جو آج تک بھلایا نہیں جا سکتا۔ میں نے دیکھا کہ پورا صحن ایک ہلکی سی روشنی سے جگمگا رہا ہے، جیسے چاندنی زمین پر اتر آئی ہو، اور اس روشنی کے بیچوں بیچ ایک دھندلا سا سایہ کھڑا ہے۔ وہ سایہ آہستہ آہستہ میری طرف بڑھنے لگا۔ میرا دل زور سے دھڑک رہا تھا۔ میں نے خواب میں خود کو پیچھے ہٹتے پایا، مگر وہ سایہ قریب آتا رہا، یہاں تک کہ بالکل میرے سامنے آ کر رک گیا، اور صرف اتنا کہا، اپنی ماں کو مت بتانا۔ اس کی آواز نہایت مدھم تھی، لیکن میرے کانوں میں صاف سنائی تھی۔ میں چونک کر جاگ اٹھی، پسینے میں شرابور تھی۔ کمرے میں اندھیرا تھا، بس چراغ کی ہلکی روشنی دیوار پر پڑ رہی تھی۔ میں نے ارد گرد دیکھا مگر کچھ نہ تھا۔ دل ہی دل میں دعا پڑھی اور چادر منہ پر ڈال کر لیٹ گئی، مگر وہ خواب اور وہ جملہ جسے میرے کانوں میں بار بار گونجتا رہا، اور دل کہتا رہا کہ اب کچھ غیر معمولی ہونے والا ہے۔ اماں کی نوکری کو بھی چند ہی دن ہوئے تھے کہ ایک دن مجھے یونیورسٹی سے خط ملا، اور جب میں نے اس خط کو کھولا تو میری آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے، کیونکہ اس میں لکھا تھا کہ مجھے ایک خاص وظیفہ دیا جا رہا ہے اور میری ساری فیس یونیورسٹی خود برداشت کرے گی۔ میں حیرت زدہ تھی کہ یہ کیسے ممکن ہوا۔ میں تو بھی داخلے کے بارے میں سوچ ہی رہی تھی۔ میرے پاس فیس بھرنے کے پیسے نہیں تھے اور نہ ہی داخلے کے لیے سفارش تھی، لیکن یہ سب کچھ اچانک کیسے ہو گیا؟ میں خط لے کر دوڑتی ہوئی اماں کے پاس گئی۔ جب وہ کام سے واپس آئیں تو میں نے کہا، اماں دیکھیں یہ کیا ہے؟ وہ خط پڑھتے پڑھتے رک گئی اور پھر میری پیشانی کو چوما اور کہا، فاطمہ یہ تو اللہ کا کرم ہے بیٹی، میں نے بھی دعا مانگی تھی کہ تجھے پڑھنے کا موقع ملے، اور دیکھ اللہ نے سن لی۔ اماں کی آنکھوں میں بھی چمک تھی اور مجھے لگا جیسے برسوں کی تھکن ایک دم اتر گئی ہو۔ انہوں نے کہا،
تمہیں پتہ ہے آج مجھے بھی خوشخبری ملی ہے۔ شیلٹر ہوم والوں نے مجھے کہا ہے کہ چونکہ میں نے گریجویشن کیا ہے اس لیے مجھے پڑھانے کا موقع دیا جائے گا اور تنخواہ بھی ڈبل ملے گی۔ وہ لوگ چاہتی ہیں کہ میں بچوں کو پڑھاؤں اور یہ میرے لیے خوشی کی سب سے بڑی بات ہے۔ اتنے دکھ جھیلنے کے بعد اب پہلی بار مجھے عزت کا کام ملا ہے اور اچھی تنخواہ بھی ملے گی۔ میں ان کی باتیں سنتی رہی اور میرا دل شکر سے بھر گیا۔ میں نے کہا اماں لگتا ہے کوئی ہماری مدد کر رہا ہے، کیونکہ یہ سب کچھ اتنا اچانک ہو رہا ہے۔ نہ میں نے وظیفے کے لیے اپلائی کیا اور نہ ہی آپ نے پڑھانے کی نوکری کے لیے، مگر سب کچھ ہمارے سامنے رکھا جا رہا ہے۔ اماں نے کہا ہاں بیٹی، مجھے بھی لگتا ہے کوئی اندیکھا سہارا ہے، لیکن یہ سب اللہ کے حکم کے بغیر ممکن نہیں ہوتا۔ ہمیں ہمیشہ شکر ادا کرنا چاہیے۔ اس رات میں دیر تک جاگتی رہی اور سوچتی رہی کہ آخر یہ سب کس کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ اور پھر مجھے وہ خواب یاد آیا جس میں ایک روشنی اور سایہ میرے قریب آ کر کہتا ہے اپنی ماں کو مت بتانا۔ میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ کیا یہ سب اسی وجہ سے ہے جو بیری کے درخت پر آتا ہے؟ کیا وہی میری فیس بھر رہا ہے؟ کیا وہی اماں کے لیے نوکری کا سبب بنا ہے؟ میں نے خود سے کہا اگر ایسا ہے تو وہ برا نہیں بلکہ ہماری مدد کر رہا ہے۔ اگلے دن سے میں یونیورسٹی جانے لگی۔ پہلی بار جب میں یونیورسٹی پہنچی تو میرا دل خوشی سے بھر گیا۔ اتنے سارے لڑکے لڑکیاں اپنے اپنے گروپ میں تھے، لیکن میں اکیلی تھی، کسی کو نہیں جانتی تھی، مگر مجھے اندر سے سکون تھا کہ میں اکیلی نہیں ہوں، جیسے کوئی ہر وقت میرا ساتھ دے رہا ہو۔ پڑھائی شروع ہوئی تو مجھے کتابوں اور نوٹس کے لیے فکر ہونے لگی، مگر حیرت کی بات یہ ہے کہ ہر چیز وقت پر مل جاتی تھی۔ کبھی کوئی کلاس فیلو مجھے اپنی پرانی کتاب دے دیتا، کبھی کوئی کہتا یہ نوٹس رکھ لو، کبھی کسی پروفیسر نے کہا تمہیں سب کچھ یونیورسٹی کی طرف سے دیا جائے گا۔ میں سوچتی رہتی یہ سب کچھ کس طرح آسانی سے ہو رہا ہے۔ میں رات کو چھت پر جاتی اور بیری کے درخت کی طرف دیکھتی، کبھی سوچتی کہ پتھر ماروں، کبھی سوچتی کہ کچھ کہوں، لیکن ہمت نہیں ہوتی تھی۔ ایک دن اماں نے کہا فاطمہ بیٹا آج کل تم بہت خوش رہتی ہو، کوئی وجہ ہے؟ میں نے کہا اماں جب خواب پورے ہوتے ہیں تو انسان خود بخود خوش ہو جاتا ہے، لیکن اندر سے میرا دل چاہتا تھا کہ اماں کو سب کچھ بتا دوں، مگر پھر وہی آواز میرے کانوں میں گونجتی اپنی ماں کو مت بتانا، اور میں خاموش رہ جاتی۔ کچھ دن بعد ایک عجیب واقعہ ہوا۔ میں یونیورسٹی سے واپس آ رہی تھی، بارش بہت تیز ہو رہی تھی اور میرے پاس چھتری نہیں تھی۔ میں دوڑتی ہوئی گھر کی طرف آ رہی تھی کہ اچانک ایک سفید کار میرے قریب آ کر رکی۔ دروازہ کھلا اور مجھے محسوس ہوا کہ کوئی کہہ رہا ہے جلدی اندر بیٹھ جاؤ۔ میں ہچکچائی مگر پھر اندر بیٹھ گئی۔ سفید کرتے میں ایک لڑکا بیٹھا تھا جو کار چلا رہا تھا۔ مجھے محسوس ہوا جیسے وہی لڑکا ہے جو مجھے گھر کے آس پاس نظر آتا ہے۔ کچھ ہی لمحوں میں کار ہمارے گھر کے سامنے رک گئی اور جیسے میں نے باہر قدم رکھا بارش تھم گئی۔ میں نے پلٹ کر دیکھنا چاہا مگر گاڑی غائب ہو چکی تھی۔ میں کانپتی ہوئی اندر آئی۔ اماں نے پوچھا بیٹی اتنی بھیگ کیوں گئی ہو؟ میں نے کہا اماں بارش میں پھنسی تھی، مگر اندر سے مجھے یقین ہو چکا تھا کہ وہی اندیکھا سایہ ہے جو ہمارا خیال رکھ رہا ہے۔ اسی رات میں نے چھت پر جا کر بیری کے درخت کی طرف دیکھا اور کہا شکریہ، اور پہلی بار میرے کانوں میں ایک نرم سی ہنسی گونجی، جیسے کسی نے دور سے کہا خوش رہو۔ اس دن کے بعد مجھے لگنے لگا کہ میں اکیلی نہیں ہوں، میرا ایک دوست ہے، ایک ایسا دوست جو سب کچھ جانتا ہے، جو میری مشکل آسان کر دیتا ہے۔ کبھی میرا دل چاہتا تھا کہ وہ آ کر مجھ سے بات کرے، لیکن پھر سوچتی اگر آیا تو بھی کیا محسوس ہوگا، شاید وہ میرے سامنے بات چیت کر کے مجھے ایسا نہیں جتانا چاہتا تھا، میں اس کا شکریہ ادا بھی نہ کروں اور وہ چپ چاپ میری مدد کرتا رہے۔ اماں کو بھی اسکول میں پڑھانے کا بہت شوق تھا، اور جب وہ کلاس روم میں بچوں کو پڑھاتی تو ان کے چہرے پر خوشی دیکھ کر میرا دل خوش ہو جاتا۔ ہم دونوں کے لیے زندگی بدل رہی تھی، اور اس تبدیلی کے پیچھے کون ہے یہ میں جانتی تھی، مگر کسی کو بتا نہیں سکتی تھی۔ اب میں جب بھی چھت پر جاتی تو مجھے لگتا جیسے کوئی میرے پاس ہے، خاموش مگر میرا ساتھی۔ کبھی ہوا تیز چلتی اور کوئی پتا میرے ہاتھ میں آ کر رک جاتا، کبھی کمرے کی کھڑکی آہستہ سے کھلتی اور مجھے لگتا جیسے کوئی میرے ساتھ بیٹھا ہے، اور جب میں کتابیں کھول کر پڑھتی تو الفاظ خود بخود آسان لگنے لگتے اور دماغ میں بیٹھ جاتے، جیسے کوئی مجھے پڑھا رہا ہو۔ میں نے دل ہی دل میں کہا اگر تم مجھے سن سکتے ہو تو بس اتنا جان لو کہ میں تمہیں دوست مانتی ہوں اور تمہارا شکر گزار ہوں۔ پھر عجیب بات یہ ہوئی کہ خواب میں وہ سایہ مجھے صاف نظر آنے لگا۔ پہلے دھندلا ہوتا تھا، اب روشنی کے ساتھ ایک شکل سا بننے لگا، ایک نوجوان جیسا جو ہمیشہ مسکرا رہا ہوتا اور کہتا ڈرو مت، میں تمہیں نقصان نہیں پہنچاؤں گا،
تمہاری مدد کرنا میرا وعدہ ہے۔ میں خواب سے اٹھتی تو دل ہلکا اور آنکھوں میں خوشی ہوئی۔ دن بدن وہ سایہ میرے قریب ترین رازدار بن گیا اور میں نے اس کو اپنے دل میں جگہ دے دی۔ وہ دن میری زندگی کا سب سے عجیب اور سب سے خوفناک مگر دل کے سب سے قریب لمحہ تھا۔ اتوار کی دوپہر اماں نے کہا کہ فاطمہ، میں بازار جا رہی ہوں، کچھ سامان لینا ہے اور پھر دادی سے بھی ملنا ہے۔ ہو سکتا ہے مجھے شام تک لگ جائے۔ تم آرام سے گھر پر رہنا، دروازہ اچھی طرح بند رکھنا اور کسی اجنبی سے بات نہ کرنا۔ میں نے اس بات میں سر ہلا دیا اور ان کے جاتے ہی گھر میں ایک عجیب سی خاموشی چھا گئی۔ میں نے کمرے کی صفائی کی، تھوڑا باورچی خانے میں برتن دھوئے، پھر سوچا کچھ کتابیں دیکھ لوں تاکہ شام کو پڑھائی آسان ہو جائے۔ میں ابھی کمرے میں بیٹھی تھی کہ اچانک دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی۔ دل میں دھڑکا لگا۔ میں نے سوچا اماں شاید کچھ بھول گئی ہوں، لیکن پھر خیال آیا کہ وہ تو بازار اور دادی کے گھر جا رہی ہیں۔ میں نے دبے قدموں سے دروازے کے پاس جا کر کان لگایا اور پھر دوبارہ دستک ہوئی اور دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ میں نے ہمت کر کے آہستہ سے دروازہ کھولا اور سامنے وہی نوجوان کھڑا تھا جسے میں نے کئی بار بیری کے درخت کے قریب دیکھا تھا۔ وہ سفید کرتا اور نیلی جینز میں کھڑا تھا۔ چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ تھی، لیکن اس کی آنکھوں میں ایک ایسی گہرائی تھی کہ میں نظریں نہیں ملا پا رہی تھی۔ میں گھبرا گئی اور کانپتے ہوئے کہا، آپ کون ہیں؟ یہاں کیوں آئے ہیں؟ اس نے ہاتھ اٹھا کر مجھے تسلی دیتے ہوئے کہا، ڈرو مت، میں جانتا ہوں تم جان چکی ہو کہ یہ سب میں کر رہا ہوں۔ جو کچھ تمہیں ملا، جو آسانیاں آئیں، جو راستے کھلے، یہ سب میری وجہ سے ہوا۔ میں تمہیں نقصان نہیں پہنچاؤں گا، بلکہ تمہاری حفاظت کروں گا۔ میرے لب سوکھ گئے۔ میں نے بمشکل کہا، مگر کیوں آپ ایسا کر رہے ہیں؟ آپ ہمیں جانتے بھی نہیں۔ وہ ہلکا سا مسکرایا اور بولا، تمہیں نہیں لگتا کہ جب سے تم لوگ اس گھر میں آئے ہو تمہارے ساتھ ہر مشکل آسان ہو گئی ہے؟ کیا تم نے سوچا کہ یہ سب کیسے ممکن ہوا؟ میں نے آہستہ سے کہا، میں نے سوچا تھا، لیکن یقین نہیں تھا کہ یہ سب سچ ہوگا۔ وہ قدم آگے بڑھا مگر پھر رک گیا اور بولا، میرا ٹھکانہ تمہارے اس بیری کے درخت پر تھا۔ برسوں سے میں وہیں تھا، لیکن جب تم لوگ اس گھر میں آئے تو میں پڑوس کے خالی مکان میں رہنے لگا، کیونکہ تمہارے قریب آنا چاہتا تھا۔ تمہیں دیکھتا رہا، تمہیں دعائیں دیتا رہا، اور جب تم نے پہلی بار اس درخت پر پتھر پھینکا تو مجھے لگا کہ تم نے مجھے پہچان لیا ہے۔ میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ میں پیچھے ہٹی اور کہا، لیکن آپ کون ہیں؟ انسان نہیں لگتے۔ وہ سنجیدہ لہجے میں بولا، میں انسان نہیں ہوں، میں ایک جن ذات ہوں، اور شاید تمہارے لیے یہ بات خوفناک ہو، لیکن حقیقت یہی ہے۔ میں نے بچپن سے اپنے والدین کو یہی سنا کہ ہم انسانوں کے قریب نہیں جاتے، لیکن تمہارے بارے میں میرا دل ماننے کو تیار نہیں ہوا۔ مجھے لگا جیسے تمہاری دعا اور تمہاری معصومیت نے مجھے اپنی طرف کھینچ لیا ہے۔ میں نے ہکلاتے ہوئے کہا، جن ذات؟ وہ آہستہ سے بولا، ہاں جن ذات، اور میں چاہتا ہوں کہ تم یہ جان لو کہ میں تمہاری ہر خواہش پوری کر سکتا ہوں۔ تمہیں کسی مشکل میں اکیلا نہیں چھوڑوں گا۔ میں نے گھبرا کر کہا، نہیں، مجھے کچھ نہیں چاہیے، ہم اللہ سے مانگتے ہیں، وہی سب کچھ دیتا ہے۔ تم کیوں ہمارے قریب آ رہے ہو؟ اس نے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا، اللہ ہی کا حکم ہے کہ ہم تمہاری مدد کریں، مگر میری مدد صرف اللہ کے حکم کی وجہ سے نہیں ہے۔ میرا دل کہتا ہے کہ تمہاری مسکراہٹ کے پیچھے جو دکھ ہے اسے دور کرنا چاہیے۔ تمہاری آنکھوں میں جو خواب ہیں وہ پورے ہونے چاہیے۔ مجھے تم سے دل لگ گیا ہے فاطمہ، میں تمہارے ساتھ رہنا چاہتا ہوں۔ میری آنکھیں نم ہو گئیں اور دل میں ایک عجیب سا احساس ہوا، ڈر بھی تھا اور ایک نرمی بھی، جیسے کوئی برسوں بعد میرا دکھ سمجھنے والا ملا ہو۔ میں نے لرزتی آواز میں کہا، اگر اماں کو پتہ چل گیا تو وہ کیا سوچیں گی؟ وہ سخت ناراض ہو جائیں گی۔ وہ بولا، میں جانتا ہوں، اس لیے تمہیں کہا تھا کہ اپنی ماں کو مت بتانا۔ میں تمہیں نقصان نہیں پہنچاؤں گا، میں بس تمہاری حفاظت کروں گا۔ تمہیں خوش دیکھنا چاہتا ہوں، تمہارے دل کی ہر خواہش پوری کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے کانپتے ہوئے کہا، لیکن میں تم پر کیسے بھروسہ کروں؟ آپ جن ہیں، آپ کی حقیقت ہم جیسے نہیں ہے۔ وہ مسکرایا اور بولا، بھروسہ وقت کے ساتھ خود بن جائے گا، تم دیکھتی رہو میں کیا کرتا ہوں۔ تمہاری ہر مشکل آسان ہو جائے گی، تمہیں کبھی اکیلا نہیں چھوڑوں گا، میں تمہارے ساتھ ہوں، چاہے تم مجھے دیکھو یا نہ دیکھو۔ میں نے پلٹ کر گھر کے اندر دیکھا۔ دل چاہتا تھا کہ دروازہ بند کر دوں، مگر قدم جمے ہوئے تھے۔ دل کہہ رہا تھا کہ یہ سب حقیقت ہے اور یہ سب کچھ میری زندگی بدل دے گا۔ میں نے ہچکچاتے ہوئے کہا، اگر آپ سچ میں میرا ساتھ دینا چاہتے ہیں تو میرا ایک وعدہ کریں۔ وہ جھک کر بولا، وعدہ کیا تم چاہتی ہو؟ میں نے کہا، میری ماں کو کبھی دکھ نہ پہنچے، ان کی عزت ہمیشہ محفوظ رہے۔ وہ سر ہلا کر بولا،
یہ میرا وعدہ ہے، تمہاری ماں کی آنکھ میں کبھی آنسو نہیں آنے دوں گا، تمہارے لیے بھی اور ان کے لیے بھی ہر مشکل آسان کروں گا۔ میں نے دھیرے سے دروازہ بند کر دیا، لیکن اندر آ کر میرے ہاتھ کانپ رہے تھے، دل دھڑک رہا تھا، اور میں نے سوچا یہ سب کیا ہو رہا ہے، یہ حقیقت ہے یا خواب؟ لیکن میں جانتی تھی کہ اب میری زندگی پہلے جیسی نہیں رہے گی، کیونکہ ایک جنزاد نے آ کر دل کی بات کہہ دی تھی، اور میں چاہ کر بھی اسے نظر انداز نہیں کر پا رہی تھی۔ پھر اگلے دن جو سب ہوا، میری زندگی کا رخ ہمیشہ کے لیے بدل گیا۔ صبح ہی صبح دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے دروازہ کھولا تو سامنے چچا اور چچی کھڑے تھے، ان کے ساتھ ایک اجنبی عورت بھی تھی، اور ایک نوجوان بھی جو بظاہر معقول اور تعلیم یافتہ لگ رہا تھا۔ چچی نے تیز آواز میں کہا، فاطمہ کی ماں کہاں ہے؟ میں نے ہکلا کر کہا، اماں اندر ہے۔ وہ لوگ سیدھے اندر چلے گئے، اور میں سہمی سہمی سے پیچھے پیچھے بولی۔ اماں نے سلام کیا تو چچا نے کہا، دیکھو بھاوج، اب وقت آ گیا ہے کہ فاطمہ کا بوجھ ہمارے کندھوں سے اترے۔ خاندان والے طرح طرح کی باتیں بنا رہے ہیں، یہ رشتہ بہت اچھا ہے، لڑکا باہر ملازمت کرتا ہے، کمانے والا ہے، اور خاندان بھی اچھا ہے، تمہارے پاس اور کوئی سہارا نہیں ہے، بہتر ہے کہ یہ رشتہ فوراً طے کر دیا جائے۔ اماں نے کچھ کہنا چاہا، مگر چچی نے بات کاٹتے ہوئے کہا، ہم کب تک اس ماں بیٹی کی وجہ سے بدنامی برداشت کریں گے؟ کل کو لڑکی کچھ کر بیٹھے جائے، لوگ باتیں بنائیں گے، ہم تمہارے لیے اچھا سوچ رہے ہیں، فوراً ہاں کر دو۔ اماں خاموش ہو گئی، لیکن میں نے اپنے دل کی دھڑکن تیز ہوتی محسوس کی۔ میں اٹھ کر کمرے میں چلی گئی، آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ میں نے سوچا کہ یہ سب کیسے ہو سکتا ہے، میں کسی اجنبی کے ساتھ اپنی زندگی کیسے گزار دوں؟ میرا دل تو پہلے ہی کسی اور کے قبضے میں ہے۔ میں نے تکیے میں منہ چھپا کر رونا شروع کر دیا۔ شام کو اماں میرے پاس آئی اور کہا، بیٹی وہ لوگ بہت زور ڈال رہے ہیں، میں اکیلی ہوں، نہ مال ہے نہ دولت، چچا بار بار کہتے ہیں کہ اس رشتے کو قبول کر لو۔ میں نے روتے ہوئے کہا، اماں میں کسی اور کی نہیں ہو سکتی، آپ چاہیں تو میرا گلا دبا دیں، مگر کسی اجنبی کے ساتھ میرا نکاح نہ کریں۔ اماں پریشان ہو گئی اور کہا، بیٹی پھر ہم کیا کریں؟ میں نے کہا، آپ فکر نہ کریں، میرا اللہ ہے اور میرا رازدان بھی ہے۔ اماں نے سوالیہ نظروں سے دیکھا، مگر میں کچھ نہ بولی۔ رات کو میں بیری کے درخت کے پاس گئی اور آہستہ آواز میں کہا، تم کہاں ہو؟ مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ چند لمحوں بعد ہوا کا جھونکا آیا اور وہ میرے سامنے نمودار ہو گیا۔ اس کی آنکھوں میں گہری سنجیدگی تھی۔ میں روتے ہوئے بولی، مجھے بچا لو، مجھے یہ سب منظور نہیں، میں کسی اور کی نہیں ہو سکتی، میں صرف تمہاری ہوں۔ وہ خاموشی سے میری طرف دیکھتا رہا، پھر بولا، فاطمہ سنو، میں وعدہ کرتا ہوں کہ تمہیں کبھی اکیلا نہیں چھوڑوں گا۔ اگر دنیا تمہیں کسی اور کے حوالے کرنا چاہے گی تو میں تمہیں اپنی پناہ میں لے لوں گا۔ تم میری امانت ہو اور میں تمہارے ساتھ نکاح کروں گا تاکہ کوئی تم پر انگلی نہ اٹھا سکے۔ میرا دل جیسے ہلکا ہو گیا۔ میں نے آنکھیں بند کر کے کہا، بس مجھے یقین دلاؤ کہ تم کبھی نہیں دھوکہ دو گے۔ وہ قریب آ کر بولا، یہ میرا وعدہ ہے، میں تمہارے ساتھ ہوں ہمیشہ کے لیے۔ اگلے دن اماں نے مجھے بٹھایا اور کہا، بیٹی تمہارے چچا کل پھر رشتے والوں کے ساتھ آئیں گے، وہ چاہتے ہیں کہ ہاں یا نہ کا فیصلہ کر دیا جائے۔ میں نے ہمت کر کے کہا، اماں میں آپ سے ایک بات چھپاتی رہی ہوں، لیکن اب چھپا نہیں سکتی، مجھے ایک لڑکے سے محبت ہے، وہ شریف خاندان سے تعلق رکھتا ہے، یونیورسٹی میں پڑھتا ہے، میں نے اس سے نکاح کا فیصلہ کیا ہے۔ اماں حیران رہ گئی اور کہا، کون لڑکا؟ میں نے کہا، وہ خود کل آپ سے ملنے آئے گا۔ اماں نے پہلے تو ڈانٹا، پھر آہستہ سے بولی، اگر وہ شریف ہے اور تم سے سچ میں محبت کرتا ہے تو میں انکار نہیں کروں گی۔ اگلے دن وہ نوجوان ہمارے گھر آیا، وہی جو دراصل جنزاد تھا، مگر اماں کو ایک عام یونیورسٹی کے لڑکے کے روپ میں دکھائی دیا۔ اس نے مؤدب لہجے میں اماں سے کہا، آنٹی میں فاطمہ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں اور اپنے والدین کو بھی راضی کر چکا ہوں۔ اسی شام وہ اپنے والدین کے ساتھ آیا۔ اماں نے جب ان کو دیکھا تو بہت خوش ہوئی، سب نے نکاح پر آمادگی ظاہر کی۔ نکاح ہوا تو میرے دل سے جیسے بوجھ اتر گیا۔ نکاح کے بعد وہ لڑکا ضد کرنے لگا کہ میں فاطمہ اور اس کی ماں کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں، کیونکہ فاطمہ بھی تعلیم مکمل کرنا چاہتی ہے۔ چچا کے دباؤ کی وجہ سے ہم نے یہ نکاح کیا ہے۔ اماں اس بات پر خوش ہو گئی کہ ان کو فرحات کے روپ میں ایک بیٹا مل گیا ہے۔ یوں وہ ہمارے ساتھ رہنے لگا۔ میں نے اپنی تعلیم مکمل کی تو میرے شوہر نے کاروبار شروع کیا اور ہم دونوں ماں بیٹی اس کے ساتھ ایک بہت ہی حسین اور پرسکون زندگی بسر کرنے لگے۔ وہ ہمیشہ مجھے عجیب و غریب دنیا کے مناظر دکھاتا اور میں جو چاہتی مجھے مل جاتا۔ اگر آپ کو آج کی ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجیے اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کیجیے، اور ہاں،
اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔